السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے احکام اور مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سابقہ درس میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل پر بات ہو چکی تھی۔ آج کے اس درس میں یہ جو پہلا سوال کیا ہے کسی بھائی نے کہ زکوٰۃ کیا قرض ہو کسی کے اوپر تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں راجح قول کے مطابق اس مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو اور اس کے پاس کچھ رقم بھی ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو واللہ عالم راجح قول کے مطابق اس مال پہ زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مختلف جگہوں پہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جب بھیجے، جس طرح کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اسلام کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی مختلف جگہوں پر زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے بھیجا، تو نبی علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے وہاں جا کر ان سے پوچھئے کہ آپ کے اوپر قرضہ تو نہیں، پھر اس کے بعد ان سے زکوٰۃ لے لیجئے، وصول کیجئے۔ اس طرح کا کوئی نبی علیہ السلام سے کہیں کوئی اشارتاً بھی موجود نہیں ہے، کوئی دلیل، کوئی حدیث۔ تو لہٰذا راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ بھی ہو اور اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچنے کا جو ہے پیسہ اس کے پاس موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے دے، اگرچہ اس کے اوپر جو ہے قرضہ ہو تب بھی۔ یہی زیادہ راجح ہے، کیونکہ ایک تو میں نے پہلے بتا دی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں، اگر قرضہ ہے تو چھوڑیے، قرضہ نہیں ہے تو ان سے زکوٰۃ لے لیجئے، اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو بھیجا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے تو جس کسی کے پاس ظاہری مال موجود ہو ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو وہ اپنے پاس جو جمع شدہ مال ہے وہ جلدی قرضے کو جو ادا کرے۔ اگر وہ ادا نہیں کرو گے تو اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی اماؤنٹ ہے، اتنی رقم ہے، اب اس پر سال گزر رہا ہے، تو اس صورت میں نے اگر قرضہ ادا نہیں کیا پہلے تو یہ جو رقم ہے جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور اس پر سال بھی گزر رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی مجھے۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، جب اس کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہو جائے گی تو وہ پہلے جلدی قرضہ جو ہے ادا کر دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی اس مال سے دینا نہ پڑے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ وہ خود مقروض ہو کسی اور کا، تو اس صورت میں وہ اپنے پاس جو مال موجود ہے وہ دوسروں کے قرض جو وہ جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، اگر ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو وہ قرضے کو منہا کرنے کے بعد وہ بقیہ مال کا جو زکوٰۃ دے دے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے لوگوں کے قرضہ ادا کرنے میں سستی آ جائے گی اس میں، اور وہ لوگوں کے قرضہ جو ہے وہ جلدی ادا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو وہ
اور اس کے پاس پیسہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر سال گزرنے والا ہو تو وہ اپنے اس مال کا اپنے پاس جو موجود مال ہے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی بہتر ہے اور اسی میں عافیت ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا واللہ عالم راجح قول کے مطابق جو امام شافعی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اسی کو اپنایا جائے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض اہل علم کا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا جو یعنی قول ہے وہ بطور استدلال وہ پیش کرتے ہیں کہ اگر قرضہ ہو تو پھر وہ قرضہ منہا کرنے کے بعد باقی جو ہے زکوٰۃ نکالے۔ وہ اس صورت میں ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو پھر وہ پہلے قرضہ ادا کرے اور بقیہ مال کا جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے۔ وہ اس صورت میں کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد مال بچ جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر اسے قرضہ ہی ادا نہیں کیا اور اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس جمع شدہ مال کی وہ زکوٰۃ نکالے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔